بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تنہائی اختیار کرنا یہ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے۔ بری مجالس میں برے ہم نشین کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ بندہ تنہائی اختیار کر لے، اکیلے بیٹھے۔ اور فرمایا والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اور نیک ہم نشین بہتر ہے تنہائی سے۔ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اگر اسے اختیار کر لیا جائے تو انسان بہت سے گناہوں سے، بہت سے لڑائی جھگڑوں سے، بہت سے فسادات سے بچ سکتا ہے۔ ایک صحابی مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں، وہاں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً دیکھا کہ وہ ایک کمبل اوڑے بیٹھے ہوئے ہیں اکیلے تنہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں بیٹھے، کیا وجہ ہے اکیلے تنہا؟ تو اس موقع پر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث مبارکہ ذکر کی، الوحدۃ خیر من جلیس السوء، کہ برے ہم نشین سے تنہائی بہتر ہے، اور والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، نیک ہم نشین تنہائی سے بہتر ہے۔ کیونکہ جب انسان کسی بری مجلس میں بیٹھتا ہے، برے لوگوں میں بیٹھتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں پھر برے کام بھی ہوتے ہیں، ان مجالس میں وہاں بری باتیں بھی ہوتی ہیں، تو انسان غیر اختیاری طور پر شریک نہ بھی ہونا چاہے تو ان باتوں میں شریک ہو جاتا ہے اور ان گناہوں کا متحمل ہو جاتا ہے، یعنی وہ گناہ اس کے کھاتے میں بھی آ جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بھئی ایسی مجالس سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ جائیں۔ الفاظ کے حوالے سے دیکھ لیجئے، جی الوحدہ، آواز نہیں آ رہی۔ الوحدہ کا معنی تنہائی، تنہا ہونا، اکیلا ہونا۔ اس کی جمع وحدات استعمال ہوتی ہے۔ اس کی جمع وحدات استعمال ہوتی ہے۔ خیرن آپ جانتے ہیں اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جلیس ہم نشین، اس کی جمع جلاس بھی آتی ہے اور جلسا بھی آتی ہے۔ اسی سے آپ سنتے ہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے مجلس کا لفظ، بیٹھنے کی جگہ یا بیٹھنے والے۔ عدالت کو بھی مجلس کہہ دیا جاتا ہے، کچہری کو بھی۔ السوء، یہ باب نصرہ کا مصدر ہے،
सवाअन, मसाअन, सौअन, सवाअतन, ये सारे इसके मसादर इस्तेमाल होते हैं। माना है बराबर होना। इसी से अस्सय्यिअ का लफ्ज भी है, बदकारी, खता। इसी से सौअतुन बेहयाई को कहते हैं। जलीस का लफ्ज ऊपर हो गया। अस्सालिह, इसमें फाइल का सीगा है। बाब नसरा, फतहा, करुमा, तीनों से इस्तेमाल होता है। दुरुस्त होना, ठीक होना, नेक होना, जिम्मेदारियां पूरी करने वाला होना। इसी से असुल्ह का लफ्ज भी है, सलामती और रजामंदी। सलाहन, सुलूहन, सलाहियतन, इसके मसादिर हैं। इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, इस्तिलाह, इसी मादे से। किसी कौम या जमात का किसी लफ्ज या किसी कलमे पर इत्तफाक कर लेना, जो असल माना के अलावा हो। इस्तिलाह, किसी कौम या जमात का किसी लफ्ज या कलमे पर इत्तिफाक कर लेना, जो असल माना के अलावा हो। इसकी जमा इस्तिलाहात इस्तेमाल होती है। आगे खैरुम मिनल वहदा, ये अल्फाज भी ऊपर गुजर गए। तरकीब देख लीजिए। अल वहदतु मुब्तदा है, जी। खैरुन इसमें तफजील, मिन हरफ जार, जलीस मुजाफ, असु मुजाफ इलैह। मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक, इसमें तफजील खैरुन के साथ। इसमें तफजील अपने जार मजरूर से मिलकर अल वहदा की खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर मातूफ अलैह। इसी तरह ही आगे है, वातिफा अल जलीस, मौसूफ अस्सालिह सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर मुब्तदा, खैरुन इसमें तफजील, मिन हरफ जार अल वहदा मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुतअल्लिक हो गए, इसमें तफजील से। इसमें तफजील अपने जार मजरूर से मिलकर खबर अल जलीस सालिह की, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर मातूफ, मातूफ मातूफ अलैह मिलकर जुमला मातूफा हो गया।